حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے 5 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ 5 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ میں یہ بات کیوں زور دے کر کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ابھی سال نہیں گزرتا ماں بھی پریشان ہے کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، باپ بھی پریشان ہے ہمارے بیٹے کے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، بیٹی کے ماں باپ بھی پریشان ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، خود شوہر اور بیوی پریشان ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ 1 سال گزر گیا، اگر دوسرا سال گزر گیا اور اولاد نہیں ہوئی تو باتیں شروع ہو گئیں، اگر تیسرا سال اسی طرح گزر گیا تو طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، بلکہ طلاق تک نوبت آتی ہے، گھر میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خود خامد یا بیوی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اور جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں نکاح کے 5 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ معلوم ہوا نکاح کے فوراً بعد یا سال 2-3 سال تک اولاد پیدا نہ ہو تو اس پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اور بلا وجہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بطور خاص خیال رکھیں کہ یہ کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت پہلے سال اولاد عطا فرما دے، بہت اللہ کا کرم ہے، دوسرے سال دے دے، خدا کا کرم ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ سال مؤخر بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا 5 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں 1 سال 2 سال گزر یا نکاح نہ ہو، عورت بھی چیک اپ کرا رہی ہے، شوہر بھی چیک اپ کرا رہا ہے، سارے پریشان پھر رہے ہیں، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے، لیکن اگر کچھ سال نہ ہو تو اس کو پریشانی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، خاندان میں ایک ٹینشن اس سے پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ میں خیر یہ بات سمجھا رہا تھا، اس کو ہماری مائیں اور بہنیں بطور خاص سمجھیں اور ذہن میں رکھیں۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا